بڑا مشہور سخی گزرا ہے حاتم طائی کے نام سے. یہ تو صاحب ایمان نہیں تھا، لیکن اس کا بیٹا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لے کر آئے تھے. اور ان کا واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے کہ ان تک جب مسلمان نہیں تھے دعوت پہنچی تو شروع میں تو انہوں نے ناپسند کیا نا، اور وہ علاقہ چھوڑ کے شام وغیرہ کی طرف چلے گئے. لیکن پھر خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے زیادہ جو یہاں رہنا برا لگنے لگا. پھر کہتے مجھے خیال ہوا کہ یار چلو ان کے پاس چلتا ہوں اور چل کے ان کی بات تو سنتا ہوں. اگر یہ کوئی بادشاہ ہوئے یا معاذ اللہ کذاب ہوئے تو نہیں مانوں گا ان کی بات، چلا جاؤں گا. اور اگر اللہ کے نبی ہوئے تو ان کی اتباع کر لوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، سلام کرتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے منی رجل، کون شخص ہے؟ عرض کرتے ہیں عدی بن حاتم طائی. اب انداز دیکھیے گا، ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر چلنا شروع کرتے ہیں مسجد سے باہر. اب عدی بن حاتم طائی کہتے راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بوڑھی عورت، ضعیف عورت ملتی ہے اور وہ آپ کو روک کر کچھ آپ سے بات کرنا شروع ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہو کر راستے میں اس کی بات سننا شروع کر دیتے. عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں خدا کی قسم یہ بادشاہ نہیں ہے. یہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں ان کی طرح محض کوئی بادشاہ نہیں، ویسے تو کونین کے بادشاہ ہیں، دنیا کی دولت پر حکومت جمانے کے لیے. یہ جو ان کا انداز ہے کہ راستے میں ایک عورت ان کو کھڑے ہو کر بات کر رہی ہے، ضعیف خاتون بات کر رہی ہیں، یہ اخلاق نبوت کا مظہر ہے، یہ نبوت کا اظہار ہے، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے. کہتے پھر ان کی بات سنی، مجھے لے کر چلے. گھر پر پہنچتے ہیں، میری طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تکیہ یا کشن کہہ لیجیے جیسے آج کل ہوا کرتا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، وہ بڑھایا اور کہا اس پر بیٹھو. میں نے عرض کی حضور آپ اس پر بیٹھی کہ نہیں تم اس پر بیٹھو. فرمایا مجھے اس پر بٹھایا اور خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر تشریف فرمایا. پھر وہ عدی بن حاتم طائی کہتے خوبصورت ہے نا دعوت کا انداز بھی. کہتے میرا دل کہتا ہے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یعنی مجھے اوپر بٹھاتے ہیں، مجھے کشن پر بٹھا رہے ہیں، مجھے تکیے پر بٹھا رہے ہیں اور خود زمین پر تشریف فرما ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر گفتگو شروع ہوتی. پوچھتے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو معبود جانتے ہو؟ کہتے نہیں. کہا اللہ سے بڑا کسی کو جانتے ہو؟ کہتے نہیں. کہا جو تم رکوسی نہیں تھے، یہ ایک دین تھا نصارہ سے ملتا جلتا، تو کہ رکوسی نہیں تھے. کہاں؟ کہ تم اپنی قوم سے مربا نہیں لیتے تھے. اچھا یہاں دیکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی نبی ہیں، آپ نے کسی سے دنیا میں پڑھا نہیں ہے کیونکہ جب اللہ نے آپ کو پڑھایا. اب دیکھیے کون سا دین ہے، رکوسی ہو سکتا ہے بعض کے لیے آج یہ شاید نیا بھی نیا ہو کہ یہ کیا ہے. پھر تم یہ نہیں تھے. کہاں؟ کہ تم اپنی قوم سے مربا نہیں وصول کرتے تھے، یعنی مال کا ایک مخصوص حصہ تھا، سردار نے نا وہ ان کو ٹیکس گویا ملتا تھا. پھر آپ نے فرمایا یہ تو تمہارے دین میں حلال نہیں تھا. اس کے دین کے مسائل بھی پتا ہے. فرمایا یہ تو تمہارے دین میں حلال نہیں تھا جو تم وصولتے تھے. کہتے ہاں ایسا ہی ہے، بات تو یہی ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا تمہیں مسلمانوں کی غربت جو اسلام کی طرف آنے سے روکتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ مال دینے والا تو ہوگا لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر تمہیں شاید تمہیں مسلمانوں کی جو ہے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ چیز اسلام کی طرف روکتی ہے، تو ایک وقت آنے والا ایسا ہے کہ ایک عورت قادسیہ سے روانہ ہوگی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور اسے کسی دشمن کا خوف نہیں ہوگا. اور اگر تمہیں یہ چیز اسلام کی طرف آنے سے روکتی ہے، شاید تمہیں یہ چیز اسلام کی طرف آنے سے روکتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس بادشاہت نہیں ہے، یہ معاملات نہیں ہیں، تو ایک وقت آئے گا بابل کے محلات، سفید محلات کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہوں. بس کہتے ہیں عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ سنا، اسی وقت کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل آ گیا. کہتے ہیں پالکی پہ سفر کرتی ہوئی عورت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور جو کسرا کے محلات کو اور اس کے خزانوں کے اوپر جو شاہین گئے یعنی فتح کرنے کے لیے مسلمان گئے، ان کے اندر تو میں خود شامل تھا. نے فرمایا بابل کے محلات کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے. کہا ان لوگوں میں تو میں خود شامل تھا. اور جو ایک اور بات اس نے فرمائی وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیے ایک تو علم پتہ چلتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، آپ نے فرمایا یہ ہو کر رہے گا.